کریم اپنے سینے میں بسانا کہ جس سے قرآن کریم درست ہو جائے، جس سے قرآن کریم صحیح ہو جائے، ہماری نماز درست ہو جائے۔ اتنا یاد رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، اس بات کو کان کھول کر کے سن لیجئے اور اس کو اپنے دل کے کانوں سے سن کر اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف یہ اعلان ہے کہ اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں اس نعمت کو باقی بھی رکھوں گا اور اس نعمت میں اضافہ بھی کروں گا۔ آج ہمارے سامنے قرآن پڑھنے کا مکمل موقع ہے۔ آج ہم قرآن کریم جب چاہے تب پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے چاہے وہاں جس دکان سے چاہے لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے چھاپنے پر بھی، قرآن کریم کی تلاوت پر بھی، قرآن کریم کو خریدنے پر بھی، قرآن کریم کی خدمت کرنے پر بھی کسی طریقے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کیا اور ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا اور قرآن کریم کو اس طریقے سے ہم نے اگر پسے پشت ڈالے رکھنا، یاد رکھنا جو بھی اس سے پہلو تہی کرنے والے ہیں، کسی اور دنیا کی بات نہیں، اسی دنیا میں اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسا زمانہ آیا ہے اور ایسا وقت آیا ہے جب قرآن کریم کو اگر کسی کے سینے میں ہوتا اور قرآن کریم کا کوئی عالم ملتا تو یاد رکھنا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ آپ انطلس اور اسپین اور قرطبہ کی جو جامع مسجد اور قرطبہ ایک عظیم الشان اور جہاں سے علم و فن کا ایک چمکتا اور دمکتا ایک پوری دنیا تھی، لیکن آج وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ وہ جہاں کی تفسیر قرطبی آپ پڑھیں اور تفسیر قرطبی کو آپ دیکھیں، ایک ضخیم تفسیر کتاب ہے، ایک تفسیر قرآن ہے کہ جس کو پڑھیے آپ کو ایسے علوم و معارف ملیں گے، آپ کی عقل حیران و شفتر رہ جائے گی۔ اور ایسے نہیں، یاد رکھنا قرآن کریم جب تک پڑھنے کا موقع ہے اس کو پڑھے اور اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ خدا نہ خواستہ ہم اس سے غفلت کریں اور وہ زمانہ بھی آ جائے جب قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ یاد رکھنا جس سے مسلمان غفلت برتتا ہے، جس سے مسلمان دوری اختیار کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو دھیرے دھیرے اپنی جانب بلاتا رہتا ہے، یعنی پھر اس کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم صرف اپنے نہیں، ایک عمومی احوال کا آپ جائزہ لے لیں اور بیٹھے ہوئے جو بوڑھے ہیں اور آپ ان سے معلوم کر لیں کہ ان کے جوانی اور بچپن کا کیا حال تھا۔ تلاوت قرآن کے زمزمے جس گلی سے گزر جائے صبح کے وقت تلاوت قرآن کے زمزمے کانوں سے گونجتے تھے اور کانوں سے ٹکراتے تھے، اور آج گزر جائے یا تو خراٹی کی آواز آئے گی یا پھر میوزک چلتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ زمانہ جب قرآن کریم کی صدا ہر گھر سے آتی تھی اور یہ صدا جو دلوں میں نفاق پیدا کرنے والا، جو اللہ کی لعنت کو بلانے والا، اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والا، صبح شام جب ہم اپنے بستر پر ہو اور ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم کی جگہ اس کی آیتوں کی جگہ وہ ایک اسکرین ہو، جب تک وہ ہمارے سینے پر نہ مارے، جب تک وہ ہمارے سینے پر اور ہمارے چہرے پر ایک تماچا نہ مارے، نیند نہیں آتی ہے۔ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے اسکرین چھوٹتا ہے، اس کے چہرے پر لگتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے مجھے سونا بھی ہے۔ جو اسکرین کی اور موبائل کی چوٹ کھا کر کے سوتا ہو اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میوزک چالو کر دیتا ہو، اسے کیا توقع اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ آئے گا اور انقلاب پیدا کرے گا، یہ اٹھے گا اور اللہ کے پیغام کو لے کر کے چلے گا؟ نہیں، سبق حاصل کرو ان لوگوں سے کہ جن کے پاس تمام تر مواقع موجود تھے، وہ چاہتے تو حکومت کی گدی پر بھی بیٹھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو حکومت سے جو چاہے وہ لے سکتے تھے، لیکن صرف اس بات پر کہ قرآن کریم وہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، یہ تو نہیں، چار بادشاہوں سے جس نے کوڑے کھائے ہو، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جن پر اتنے کوڑے برسائے گئے، مورخین نے یہ محفوظ کیا ہے کہ اگر وہ کسی ہاتھی پر برسائے جاتے
वो हाथी भी बिलबिला उठता। लेकिन सलाम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस पाए इस्तिकामत पर, उस पाए मजबूत पर कि जिन्होंने कहा कि आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम्हारे पास कुव्वत है, आज तुम्हारे पास फौज और लाओ लश्कर है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अहमद इससे बाज आने वाला नहीं है। और सुन लेना, हक और बातिल का फैसला ये ताकत और कुव्वत के जरिए नहीं होगा। जब हमारा और तुम्हारा जनाजा उठेगा उस वक्त हक और बातिल का फैसला होगा। चुनांचे बादशाहों का जिन्होंने कोड़े बरसाए थे, जनाजा उठता है, जनाजे में वो चंद अफराद शरीक होते हैं जो हुकूमत और हकीमों के इर्द गिर्द बैठने वाले और थोड़े से अफराद शरीक होते हैं। लेकिन जब इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकलता है, कंधा देने वाले वो 4 अफराद होते हैं, और जब जनाजा गाय तक पहुंचता है तो तारीख आलम में उससे पहले उतना बड़ा जनाजा कभी नहीं देखा गया था। ये हक और बातिल की पहचान हुआ करती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये ना सोचना कि आज तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत है तो जो चाहे वो मनवा लेंगे। हमारे और तुम्हारे जनाजे को देख करके फैसला किया जाएगा, हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। हमारे पास पूरा मौका है, हम सुबह शाम इसकी तिलावत कर सकते हैं। और न स्पेन में एक जमाना वो भी आया था और एक वक्त वो भी आया था कि कुरान तो कुरान है, अगर किसी के हाथ में अरबी तहरीर भी मौजूद होती उसकी सिर्फ एक सजा थी कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, उसके सर को अलग कर दिया जाए। ये बाकी ताकतें तो हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन मुसलमानों, अगर तुम बेदार रहो, अगर अपने आप को बेदारी के आलम में रखो और अपने आप को मुसलमान बना करके रखो, सुनो, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। अभी आप इसका नजारा देखेंगे और आज के इस जामिया रहमानिया पसाई के ज़ेरे एहतमाम अभी 51 बच्चों की दस्तार बंदी होगी। ये न समझना कि सिर्फ जो 51 बच्चे हैं जिनकी दस्तार बंदी होगी 51 हाफिज़ कुरान है, नहीं, ये 51 हाफिज़ कुरान नहीं, बल्कि आज के इस स्टेज से और जामिया रहमानिया पसाई बैनर के तले आज 51 खुदाई फौजों का गोया की एजाज़ इकराम किया जाएगा जो कुरान करीम की हिफाजत पर मामूर खुदाई फौज है। आज आपके लिए भी बाइस फख्र होना चाहिए और आपको भी फख्र करना चाहिए, आपको भी खुशी मनाना चाहिए, आपको भी इस पर पूरे तौर से मसरत में डूब जाना चाहिए कि आज आपके इस गांव से 51 हुफ़ाज़े किराम का वो एजाज़ इकराम होगा जो खुदाई फौज के फौजी होंगे और कुरान करीम की हिफाजत के लिए पूरे मुल्क में फैलेंगे और पूरे मुल्क में फैलेंगे। सिर्फ पूरे मुल्क नहीं, उम्मीद है कि ये मेरे दिल के टुकड़े, ये मेरे दिलों की धड़कन, ये पूरी दुनिया में कुरान करीम के पैगाम को पहुंचाएंगे, कुरान करीम के पैगाम को लेकर के उठेंगे। उठ कि अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ कि अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, जरा हुस्न पैदा तो कर अपनी जिंदगानी में, मुंतजिर तेरी जलवागाहें बहुत है। तो कुरान का पैगाम लेकर के उठ, तो कुरान करीम को फैलाने के लिए, उसके अहकामात को बयान करने के लिए उठ, तो ये कौम, ये दुनिया अपने हाथों में उठाएगी। तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इंतजाम कर रखा है। जो कुरान करीम पढ़ने के लिए आएगा, जो कुरान सीखने के लिए आएगा, अगर मुसलमान और ये दुनिया अपने हाथों पर उठाती है, वो बाइस फख्र नहीं, मेरे लिए, इन तलबा के लिए बाइस फख्र तो ये है कि फरिश्तों ने अपने परों को बिछा करके इनका इस्तकबाल और एहतराम किया है। फरिश्तों ने अपने परों को बिछा करके इनका एजाज़ इकराम किया है। फरिश्तों ने इनके परों को बिछा करके इनके मकाम और मर्तबे को बुलंद कर दिया है। समंदर में मछलियों ने इनके लिए दुआ करके इनके मकाम और मर्तबे को बुलंद कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम कुरान वालों के लिए कुरान करीम से जिस भी तरीके से खिदमत से वाबस्ता है तमाम लोगों के लिए, ये बर्रो बहर, ये खुशकी व तरी, ये जमीन व आसमान, सब के सब उसकी खिदमत में लगे हुए होते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में और मुख्तलिफ मौके पर बयान फरमा दिया है। बेशक नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, उलमाए
کرام، جلسے دستار بندی جامعہ رحمانیہ بسائی، نعرے تکبیر۔ تو قرآن کریم کے پیغام کو لے کر کے اٹھنا ہے، اپنے اندر یہ عزم و حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور اس جامعہ رحمانیہ پسائی کے زیر اہتمام جس طریقے سے آج آپ 51 بچوں کی اور 51 حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام کو دیکھیں گے، یہ دراصل نمونہ ہے اس اعزاز و اکرام کا جس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ ان کے والدین کو وہ اعزاز و اکرام دیا جائے گا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی۔ ان کا اعزاز و مقام یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، کہا گیا جنہوں نے اس کے لیے تیاری کی، جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے اپنے نونہالوں کو تیار کیا اور پیسہ دیا، ان کا خرچہ برداشت کیا، ان کا یہ اعزاز و اکرام ہے جو اس کو محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اپنے سینوں میں بساتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا اعزاز و اکرام فرمائے گا؟ اگر میں اس کو احادیث کی روشنی میں بتاؤں تو یہ حفاظ قرآن ہے جن کا درجہ روز بروز بڑھتا جائے گا، کبھی ایک جگہ پر نہیں رکے گا۔ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا اور اپنے درجات کو حاصل کرتا جا، تیرے مرتبہ تیرا مقام وہ آخری آیت ہوگی جہاں پر تو قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دے گا۔ یعنی قرآن کریم پورا پڑھتے ہوئے جاؤ، اور حدیث کے اندر ہے کہ جب قرآن کریم ختم کرو من الجنتی والناس تک پہنچو تو دوبارہ قرآن کریم کو پڑھو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک پڑھنے کا حکم ہے۔ گویا کہ قرآن کریم مکمل کر کے پھر قرآن کریم کو شروع کر دیا، اور حدیث میں یہ بھی ہے جب قرآن کریم شروع کرو تو اس کو پڑھتے رہو، پھر جب ختم ہو پھر شروع کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جتنا چاہے پڑھتے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اور جنت میں اپنے مقامات کو بلند کرتے جائے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دیا ہے، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاملین قرآن کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت اور ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اس قرآن کریم کی نسبت پر ان طلبہ کے اعزاز میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس جگہ بھی جمع فرمائے گا جب ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی ایسی صورتحال ہوگی کہ دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، لیکن حافظ قرآن ہوگا جو اپنے والدین کو تلاش کر رہا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا جو اپنے والدین کو ڈھونڈے گا، حافظ قرآن ہوگا جس کو فکر اپنے والدین کی ہوگی کہ آؤ مجھے یہاں پر تمہیں تاج پہنوانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گویا کہ تمہاری دستار بندی کروالی ہے اور تمہیں اعزاز و اکرام دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کو اعزاز و اکرام فرشتوں سے دلوائے گا۔ تو یہ حفاظ قرآن اس دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کل قیامت میں بھی جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہ وہاں پر بھی اپنے والدین کو تلاش کرنے والے اور ان کی فکر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔